अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह तौबा का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 73 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए नबी, पूरी कुव्वत से मुकाबला करो कुफ़ार और मुनाफिकों का, और सख्ती से पेश आओ इनके साथ, और इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बदतरीन ठिकाना है। इन अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने कुफ़ार और मुनाफिकीन का मुकाबला करना है। ये जो कुफ़ार हैं जो इस कुरान को नहीं मान रहे हैं, और वो जो मुनाफिक जिन्होंने कलमा पढ़कर आपके पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, उनके साथ आपने सख्ती से पेश आना है, और अल्लाह ताला ने उनको जहन्नम में भेजना है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो बदतरीन जो है ना वो ठिकाना है, उनको उधर रखा जाएगा। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कसम खाते हैं ये लोग अल्लाह की कि नहीं कही है उन्होंने वो बात, हालांकि ज़रूर कहा है उन्होंने कलमा कुफर, और वो काफर हो गए हैं इस्लाम लाने के बाद, और इरादा किया था उन्होंने वो कुछ करने का जो वो कर न सके, और नहीं बदला लिया उन्होंने मगर इस बात का कि गनी कर दिया है उनको अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से, बस अगर बाज आ जाएं ये तो होगा इनके लिए बेहतर, और अगर ना माने तो सज़ा देगा अल्लाह इनको दर्दनाक, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और न होगा इनका रूए ज़मीन पर कोई दोस्त ना कोई मददगार। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये अभी अल्लाह की कसमें खाते हैं कि हमने कोई इस तरह की बात नहीं की है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्होंने कहा है। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब वो जंग में गए थे, एक जंग हुनैन थी, जिनमें उन्होंने जो मुनाफिक थे उन्होंने कहा था कि हम ये जो लोग हैं ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाले जो लोग हैं उनके लिए बोला था, ये जो है ना ये रजील लोग हैं, यानी इनके पास कुछ भी नहीं है, हम इनको मदीने से निकाल के रख देंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्होंने ये बातें की हैं, और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने और उनके रसूल ने उनको अपने फजल से गनी किया है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो माले गनीमत होता था, माले गनीमत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को जो 5वां हिस्सा मिलता था, 5वें हिस्से में से अपने में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अच्छा खासा माल देते थे, और उनको भी मिलता था जो अमीर लोग थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनको अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने गनी किया है, मालदार किया है। अभी वो उनका शुक्रिया बजा लाने के बजाय उनको कह रहे हैं कि ये मदीने से निकाल लेंगे, और ये रजील लोग हैं, मसलन ये बेबस लोग हैं, इनकी जो है वो बिल्कुल कोई अहमियत नहीं है, बेअहमियत लोग हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनके लिए बेहतर होगा तो ये काम ठीक कर लें, वरना ये आखिरत में भी और दुनिया में भी जलीलो ख्वार होंगे। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनका न कोई दोस्त होगा न कोई इनका मददगार होगा जो इनको बचा सके। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आयत नंबर 75 में, और इनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने अहद किया था अल्लाह से कि अगर अता फरमाएगा उनको वो माल और दौलत अपने फजल से तो वो खूब खैरात करेंगे। यानी इनके पास इतने पैसे नहीं थे, तब इन्होंने एक वादा किया था अल्लाह ताला से दिली तौर पर कि अगर हमें अल्लाह ताला ने कोई माल और दौलत अता किया तो हम खूब खैरात करेंगे अल्लाह ताला के नाम पर, और ज़रूर बन कर रहेंगे साले, यानी अल्लाह ताला का फरमान बरदार हम बनकर रहेंगे। फिर आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 76 में बता रहे हैं, फिर जब अता किया इन्हें अल्लाह ने अपने फजल से मालो दौलत
تو وہ بخل پر اتر آئے. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دی تو وہ بخل کرنے لگے اور اس کو بچا کر رکھنے لگے. اس کو خرچ کرنے میں ان کو موت پڑ رہی تھی. وہ اس کو سنبھال سنبھال کر گن گن کر رکھ رہے تھے. اور پھر گئے اپنے عہد سے روح گردانی کرتے ہوئے. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدے کیے تھے, دل میں جو عہد کیا تھا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وعدے سے یہ پھر گئے, مکر گئے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو سزا دی ان کو اللہ نے یہ کہ نفاق میں ڈال دیا ان کے دلوں کو اس دن تک جب تک وہ حاضر ہوں گے اللہ کے حضور, نتیجے میں اس کے کہ خلاف ورزی کی انہوں نے اللہ سے اس وعدے کی جو انہوں نے ان سے کیا تھا, اور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ سزا دی کہ یہ ان کو نفاق میں ڈال دیا. یعنی بس ایک دوسرے کے یہ پیچھے پڑے رہے, وہ اس کے خلاف وہ اس کے خلاف. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نفاق میں ڈالا ہوا ہے, جس طرح آج کل فرقوں میں لوگ پڑے ہوتے ہیں. یہ سمجھ تو خود کو مسلمان رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہیں. یہ نفاق پرست لوگ ہیں اور یہ نفاق میں پڑے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقت میں شامل کیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے ان کو نفاق میں کیوں ڈالا ہے ان کے دلوں کو, کہ یہ خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ کے وعدے کی جو انہوں نے وعدہ کیا ہے, اور یہ نفاق میں قیامت تک پڑے رہیں گے اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جو فرقے میں پڑے ہوتے ہیں, یہ جو اس کی بغض اور اناد ہوتا ہے ان کا, وہ قیامت تک ان کے ساتھ لگا رہتا ہے. اس لیے چاہے وہ سنی ہو, چاہے شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, ان کا جو نفاق ہوتا ہے, جو بغض ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, وہ قیامت تک ہی رہتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 78 میں, کیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ بے شک اللہ جانتا ہے ان کے مخفی رازوں کو اور ان سرگوشیوں کو بھی, اور بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے تمام غیب کی باتوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں یا مخفی باتیں یہ کر رہے ہیں نبی کے خلاف, رسول کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, تو اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو جانتا ہے. یعنی یہ جو پیٹھ کے پیچھے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. ابھی کس کو پکڑتا ہے, کسی کو چھوٹ دیتا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. اب یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ بندہ نہیں سوچ سکتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. ابھی جو فیصلہ کرنا ہے اللہ نے, وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے. اگر کسی کو نہیں پکڑواتا, نہیں کچھ کہتا, تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو پھر بھی ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کہ اس کو سزا کیوں دی اور اس کو کیوں نہیں دی. لیکن ہر بات کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں ان پر جو اللہ کی رضا سے صدقات دیتے ہیں مومنوں میں سے, ان صدقات کے بارے میں اور ان پر بھی جو نہیں رکھتے اپنی محنت مزدوری کی کمائی میں سے تھوڑا بہت, تو مذاق اڑاتے ہیں ان کا, مذاق اڑاتا ہے اللہ ان کا, اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں مومنوں کے لیے کہ یہ انہوں نے کیا صدقہ دیا ہے, کیا خیرات کی ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ محنت مزدوری کرتے ہیں, ان کی محنت مزدوری کے حساب سے اگر وہ تھوڑا کماتے ہیں تو اس حساب سے دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے یہ تو دیا ہی یہی ہے, ان کا یہ کیا کام آئے گا, ہم نے تو دیگیں بھر بھر کے دیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کی دیگیں بھر بھر کے دینا ہمارے کام کا نہیں ہے. وہ جو صدقہ دیتے ہیں وہ اپنی محنت مزدوری سے جو تھوڑا بہت کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ صدقے دل سے اللہ کے نام کا کر رہے ہوتے ہیں. آپ تو دکھاووں پہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ تو میلادوں پہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ تو محرموں پہ کر رہے ہوتے ہیں, جو اللہ کے نام کا ہے ہی نہیں. آپ کو ملنا ہی ٹھینگا ہے,
تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے جو سچے مومنوں کی مذاقیں اڑاتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی تم ان کے لیے مغفرت کی بخشش کے لیے دعا مانگو یا نہ مانگو، ان کے لیے برابر ہے۔ اگرچہ مغفرت کرو گے تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی، پھر بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور نہیں دیتا اللہ ہدایت ان لوگوں کو جو سرکش ہو چکے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اگر 70 مرتبہ بھی ان منافقوں کے لیے دعا مانگیں گے نا کہ یا اللہ ان کو بخش دو، تو اللہ نہیں بخشے گا۔ یہ اللہ 70 مرتبہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہ ایک محاورتاً طور استعمال کیا ہے، یعنی جتنی بھی آپ بخشش مانگیں گے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، ان کے ساتھ عہد شکنی کی ہے، ان کے ساتھ منافقت اختیار کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی رسول پھر بھی ان کے لیے کچھ کہہ رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے نا، تو بخشنے والی ذات پھر بھی اللہ کی ہے۔ بخشش کی دعا مانگے گا رسول تو کس کو کہے گا؟ اللہ کو۔ تو اللہ تو کہہ چکا ہے کہ نبی آپ جتنی بھی بار بخشش مانگو گے ان کے لیے بخشش ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ پر کون زبردستی کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ناظرین جو اس طرح کے لوگ نبیوں پہ، ولیوں پہ اور اماموں پہ جن لوگوں نے بھاڑا ہوا ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے درخواست کس کو کرنی ہے؟ کسی کو بازو سے پکڑ کے تو نہیں لے کے جائیں گے، انہوں نے درخواست کرنی ہے۔ اگر کرنی بھی ہے تو ایک تو کریں گے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے سچ کے سوا تو کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ آپ کفر و شرک میں پڑیں گے تو نبی آپ کے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر درخواست کرنی بھی ہے تو اللہ کے آگے حضور میں کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آپ جتنی مرتبہ بھی ان کے لیے درخواست کرو گے ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ تو لہذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 80 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 81 سے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔